بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رافیہ ہے، میں یہاں اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ الحمدللہ میں حافظہ عالمہ بھی ہوں اور ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے میں نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد ہے کہ مضمون اسلامیات اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یعنی ہمارا دین اور مذہب اسلام ہے، اور اسلام سے متعلقہ جو مضمون ہوتا ہے وہ اسلامیات کہلاتا ہے۔ تو اس مضمون کو سمجھنا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہے نصاب کی کتاب اور اس کی تقسیم۔ تو ہمارے نصاب میں جماعت چہارم سے ہشتم تک تربیتی نصاب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ ہماری بکس ہیں۔ تو یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: ایمانیات، عبادات، احادیث و مسنون دعائیں اور سیرت و اخلاق۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تربیتی نصاب پڑھانے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد اور فائدہ کیا ہے۔ تو تربیتی نصاب پڑھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ طلبہ دین سے مکمل آگاہی حاصل کر سکیں، قرآن، احادیث و مسنون دعاؤں کو زبانی یاد کر کے موقع بموقع اس کا استعمال کر سکیں اور خوف خدا رکھنے والے باعمل اور سچے مسلمان بن سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نصاب کی کلاسز کے حساب سے کیا تقسیم ہے۔ تو جماعت چہارم اور پنجم کو یعنی کہ تینوں سمائیوں میں ہم نے تربیتی نصاب ہی ہم پڑھاتے ہیں، جبکہ جماعت ششم تا ہشتم تک تربیتی نصاب کے ساتھ گورنمنٹ کی منظور شدہ کتاب ترجمۃ القرآن بھی ہم پڑھاتے ہیں، جس میں طلبہ قرآن مجید کے ترجمے، صورتوں کی شان نزول اور ان کے مضامین سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ قرآن مجید کے لفظی جب مطلب وہ جان لیں گے تو اس کے بعد وہ جب بھی قرآن کھولیں گے تو اس کے مطالب و معانی پر غور کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی لائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ہمارے نصاب پڑھانے کا طریقہ کار اور حاصلات تعلم۔ تو ہر جماعت میں نصاب پڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر سبق کے شروع میں ہمیں حاصلات تعلم دیے جاتے ہیں، تو ایک استاد اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سبق کو پڑھاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے، طلبہ سے ریڈنگ کروائی جاتی ہے، اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی مثالوں سے اس سبق کی وضاحت کرتا ہے۔ تو مکمل سبق کی وضاحت کے بعد پھر آتا ہے مشقی سوالات۔ ٹھیک ہے، مشقی سوالات کو کے جو نشان ہوتے ہیں وہ کتاب پر مارک کروائے جاتے ہیں، مختصر سوالات کو کاپی پر لکھنے ہوتے ہیں، جبکہ جو تفصیلی سوال ہوتے ہیں وہ ہم نے جسٹ اس کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتاب میں دی گئی صورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو حفظ یاد کروائی جاتی ہیں، احادیث اور مسنون دعائیں وہ بھی زبانی یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاروں کے نام، کلمے، نماز وغیرہ یہ بھی بچوں کو زبانی یاد کروائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت، کہ ہمارا جو دین ہے اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے کے دوران جب ہم نے اپنے بچوں کا جائزہ لیا تو کچھ بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن پاک ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، اور جن بچوں نے قرآن پڑھ لیا جو ابھی پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں سیکھا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو کہ ہمارے لیے مکمل ذاتہ حیات ہے اور ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، ہم اسے
بہت دور ہو رہے ہیں۔ تو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ بچوں سے نماز کی پابندی کروائیں۔ ہم بھی بچوں کو ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھاتے ہیں اور ان سے باقی نمازوں کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے کہ معزز والدین سے گزارش۔ تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس تعلیمی عمل کو جامع اور مؤثر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بات ایک مانی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ فرد واحد سے نہیں ہوتا۔ آپ مثال لے لیں موٹر سائیکل کی، موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ نہ ہو تو موٹر سائیکل چل سکے گی نہیں۔ اسی طرح گاڑی کے 4 ٹائرز ہوتے ہیں، اگر 2 یا 3 ہو تو گاڑی نہیں چل سکے گی۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے بھی 3 پہیے ہوتے ہیں، طالب علم، استاد اور والدین۔ تو جہاں بچوں کی محنت اور توجہ ضروری ہوتی ہے، استاد کی جانفشانی اور مہارت لازمی ہوتی ہے، ویسے ہی والدین کی توجہ، اہمیت اور نگرانی بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ جزاکم اللہ، وما علینا الا البلاغ۔